pharma industry and transform into one of the most going export industry in Pakistan. Your quality of your products is, alhamdulillah, established and beyond any ray of doubt, and you have earned a great name in this field. So I'd like to offer my deep gratitude and heartfelt Mubarakbad to all of you on behalf of the government of Pakistan, myself, because you are great ambassadors of Pakistan who have earned a great name. Now the point at issue is that it is a matter of, not a matter of debate, but a matter of commitment on your part, on the part of any government of the day, to protect the poor of this country in terms of pricing formula for life-saving drugs. And now there is inherent contradiction, and I appreciate that because of a rising trend of inputs, their cost, the prices, obviously, cost of production has gone up, and it has a direct confrontation with the protection of the poor in this country in terms of important life-saving drugs. But that does not mean that the government of the day should ignore your pressing demands and valid challenges. Government of the day has to obviously protect the poor on one hand and also ensure that the industry is in a stable condition and does not suffer for undue delays in terms of decision making. That is one of the main reasons I constituted this committee, and this committee had extensive discussions with you. Some of you sitting here met me individually and collectively, and I'm very grateful to my team, Finance Minister Ishaq Dar, Health Minister, Commerce Minister, and Minister for Industries and others, to have resolved this issue to a large extent. But the point at issue is that we are gathered here not to make speeches, but to do something cogent, palpable, to support your great efforts, and in a manner which should promote and support your efforts and also protect the needy and the helpless. May I also recount and recollect from my memory a couple of instances which you are very well aware of. Back in 2016, when I was serving as the Khadim of Punjab, I had decided, and you know it very well, to procure medicines for government hospitals. And I made a public statement that the quality of the medicine would be, which can be easily accepted by the highest office bearer of the country down to the common man. And for that, I had dedicated roughly about 7-8 billion rupees for procurement. You are well aware. We went for a very transparent procurement mechanism,
because we didn't want spoilers to spoil the entire effort. And as a result of that, there was hue and cry, I know. But as a result of that, we were able to select 16, 18, 20 companies. This is my memory, I hope I'm not wrong. And then, ladies and gentlemen, we went for this bidding process. And then those companies who had qualified for those procurements, their samples were sent abroad, as well as यहाँ की लैब इसका क्या नाम है जो फेडरल गवर्नमेंट में होती है उसका वो एब्रिविएशन क्या है उसका no there's a testing laboratory, but there's an abbreviation for this drug testing laboratory, something like that. And we had a few labs in Punjab which were up to the mark, but most of others were redundant or not, efficient to come up to the level of people's expectation. Now, here is the story. We sent those samples to this federal lab, the ones in Punjab, and then you know it very well. It's an open secret. It's not something in France and some other countries. 90% or more than 90% of the lab reports in Pakistan were all okay, and the lab reports from abroad were about 40% okay, or 50%, I don't remember, but this was the figure I remember. There was obviously hue and cry, and the companies who are very well known, mashallah, you're sitting here and you are doing a great, fantastic job, no doubt about it. But this was a fact. And then we established our own labs in Punjab of state of the art, you know it very well, at Lahore, then I think at Multan, and some other place, Islamabad, thank you, and other places. Next year, when we made this procurement, and reports were, samples were sent to labs, Europe and other countries, and these labs in Punjab. Alhamdulillah, I'm telling you, reports, samples had exactly the same report as international reports. So I salute your hard work. I salute your wonderful contribution, and those labs which were established in consultation with a British company. I remember I visited their head office in London as well, out of London. I think the State Secretary was speaking in American accent, and my honorable chairman of this association was also speaking English. But please allow me to speak in Urdu now. तो मैं आपको, sorry, I hope you understand Urdu very well. They will translate to you later on. तो मैं कह ये रहा था कि बाखुदा आप बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी हैं और आपने बहुत मुल्क का नाम बनाया आपने, लेकिन जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हमने मिलकर उसको हल करना है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मुनाफा छोड़ दें और नुकसान करके, सवाल नहीं पैदा होता, कारोबार से चलता नहीं है। आप प्रॉफिट्स कमाएं, जो आपका हक है वो आपका, आप रिस्क लेते हैं, यू आर ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। बैंक से आजकल जो रेट है वो भी 19-20% है या 22% है, जी 22% है, जो कि इट्स अ किलर। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये पॉलिसी रेट्स कम होंगे इंशाल्लाह। आज रात को IMF का बोर्ड की मीटिंग हो रही है, खुदा करेगा इंशाल्लाह उसमें हमारा प्रोग्राम अप्रूव होगा।
آپ کی جو LCs ہیں اور کھل سکیں گی, ہمارے ریزروز بڑھیں گے. لیکن دس از جسٹ دا بگننگ آف اے لانگ جرنی, جس میں بڑی ہارڈ شپس آنی ہیں, بڑی مشکلات آنی ہیں. اس میں ہم دونوں نے, جو بھی حکومت وقت ہوگی, سیاستدانوں نے, کاروباری حضرات نے, آپ نے, اور ملک کے تمام اداروں نے مل کر اس ملک کو بنانا ہے. اس کے لیے میں آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی ہے. میں ایک کمیٹی آج بھی بنانے کو تیار ہوں, تاکہ جو آپ کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے, اس کو ہم کس طرح اور اس کو بڑھائیں, اس کو ایکسپینڈ کریں. آپ کے جو جینون جو آپ کے چیلنجز ہیں, ان کو ہم کس طرح حل کریں. لیکن انگریزی میں وہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. حضرت مولانا بیٹھے ہیں, میں دوسرا کہہ دیتا ہوں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر بڑی ارک ریزی سے بیٹھ کر حکومت کے ساتھ ان معاملات کو ڈسکس کریں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ نے مطالبات پیش کیے ہیں, انشاءاللہ ہماری حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے سے بہت پہلے ہم یہ معاملات حل کر لیں گے, اور آپ کو ہم یہ انشاءاللہ ضرور. لیکن اس میں آپ کو بھی بڑھنا ہوگا. میں جب پیرس میں ملا IMF کی MD کو, تو اس نے کہا کہ پرائم منسٹر, there is a big gap between our asks and what you are prepared to undertake those steps. تو میں نے کہا کہ yes, we are going to step forward and try to come to a meeting point. لیکن آپ بھی اس میں آگے بڑھیں. اس نے کہا پہلے تو اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, فلاں لمبی بات تھی. لیکن بعد میں جب برف پگھلی تو الحمدللہ معاملہ سلجھے. اور پھر دیکھا, میں آپ کو بڑے خلوص دل سے بتا رہا ہوں کہ اس پروگرام میں یہ کوئی مٹھائی بانٹنے کا یہ موقع نہیں ہے. آپ جانتے ہیں IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں, وہ جکڑ کے رکھا ہوا ہے ہماری اکانومی کو. یہی ان کا ماڈل ہے پوری دنیا میں. لیکن آج ہمیں صبر کے ساتھ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس وقت کے لیے کہ آپ مل کر ہم سب محنت کر کے اصرار اور قربانی کے ساتھ پاکستان کو خوشحالی کی طرف ہم لے جائیں. اور یہ انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے, لیکن اپنا مشکل ضرور ہے. دنیا میں کوئی بھی چیلنج ہوتا ہے, اس کے ساتھ اپرچونٹی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا, فائنانس منسٹر نے دن رات محنت کی, ان کی ٹیم نے کئی دن, ہمارے جو سفارتی سطح پر ہمارے جو فارن منسٹر ہیں, انہوں نے بڑی کاوشیں کی. کل جو $2 ارب جو آیا ہے, یہ خالصتاً, یہ میں آپ کو بالکل یہ بات دیکھیں, ہم اگر بات کو لاکھ چھپائیں گے تو چھپتی نہیں ہے. سچ جو ہوتا ہے وہ 100 سال بعد بھی سامنے اونت کر آتا ہے. جھوٹ بھی اس طرح نہیں چھپ سکتا. وہ بھی کبھی اپنا آپ بہت کوئی سینسٹیو بات ہو تو کانوں میں بات کریں گے, لیکن پتہ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ معاملہ اصل ہے کیا, حقیقت کیا ہے بالکل. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ $2 ارب جو آیا ہے, یہ خالصتاً یہ ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, ان کی خالصتاً ان کی کاوشوں سے آیا ہے کل, اور $2 ارب جو جمع ہوا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں, جہاں پر میں ملا ہوں MD IMF کو پیرس میں, بڑی ہم نے محنت کی, سیاسی محاذ پر بے پناہ محنت کی, میں نے بتایا آپ کو. لیکن اگر میں یہ کہوں جناب میں نے وہ بھی تیر مارا تو آپ کہیں گے یہ کیا ہمیں رام کہانی سنا رہا ہے. یہ قوم تبھی آگے چل سکتی ہے, آگے بڑھ سکتی ہے with unity of thought and action. اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اگر ہم محنت کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو بخدا یہ پاکستان چند سالوں میں آپ اپنی محنت سے اس کو آپ وہاں پر پہنچا دیں گے جہاں پر پہنچنے کا اس کا حق ہے. آج صبح میں نے ایک تعلیمی سیمینار میں نے یہ بات کہی تھی کہ مڈل ایسٹ میں وہاں پر اللہ نے ان کو تیل دیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے وہ برادر ممالک ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے ذہن دیے ہیں, آپ جیسے کاروباری لوگ دیے ہیں جو کہ دن رات کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور ملک کے لیے آپ اربوں ڈالر کماتے ہیں. زمین ہے زراعت کے لیے, معدنیات ہیں جہاں پر اربوں نہیں کھربوں ڈالر جہاں پر وہ دفن ہے.
آئی ٹی ہماری ٹیکنالوجی جو ہے آپ جانتے ہیں, وی ہیو اے یوتھ بلج. ہماری جو نوجوان جو پود ہے وہ 60% یہ پاکستان کی آبادی کا, ان کو ہم ہنر سکھائیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ووکیشنل ٹریننگ سکلز دیں, اور پھر ان کو ہم باہر بھجوائیں. یہ ملک جو ہے یہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک نیا ایک افق پر ایک نیا ملک بن کے آئے گا, لیکن باتوں سے نہیں, عمل سے اور محنت سے. میں صرف زیادہ I'm not here to deliver a sermon or a lecture. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے بہت ہی محترم آپ سرمایہ کار ہماری کمیونٹی بیٹھی ہے فارما سے. میری آپ سے گزارش ہے کہ غریب آدمی کا آپ خیال رکھیں, اس کی دوائی کا. حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مطالبات ماننے کے لیے میں حاضر ہوں. اور آج ہی میں کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ کر دیتا ہوں, جو انہوں نے بتایا ہے 2 ہفتے کا ہم ٹائم رکھتے ہیں. آپ بھی کوشش کریں, ہم بھی کوشش کریں گے 2 ہفتے میں ان مطالبات کو ہم منظور کر کے جو جائز ہیں ہم آگے بڑھیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے یہاں پر مجھے دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور پاکستان کو آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد میں چھٹا پاکستان فارما سمٹ اور ایوارڈز دینے کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں. مین جی ٹی روڈ پر گوجر خان کے دل میں بن رہا ہے آپ کا مستقبل. میک یور نیکسٹ میگا موو ان اے سٹی دیٹ ہیز نو لمٹس.